ورسره د یو نوي جنګ آغاز هم دی، یو پړاو د جنګ دی، یو مورچه د جنګ وه چې هغه تاسو وګټئ. دا مو وایئ چې موږ جنګ وګټو. جنګ به په هغه ډول باندې پېښېږي تر څو په کومه ورځ چې پښتونخوا کې د پښتون وینه تویېدل بند شي. جنګ به په هغه ډول باندې موږ ګټو چې د پښتون بچې په غېږه باندې مور شي. جنګ به په هغه ډول ګټو چې د پښتون بچې پښتو پیدا نه وي، په سر سرتور نه وي. او جنګ به په هغه ډول ګټو چې د خپلې مور، د خپلې خور او د خپلې ښځې پرونې هغې په سر. څنګه چې درته بنګش صاحب وویل، سلیم صافي صاحب هم ناست دی، دغه مطلسم ترمیم ټکي په ټکي لفظ په لفظ ما خو یو په پروګرامه کتلي دي، د هغې نه پس ډېر په تفصیل یې کتلی دی. باچا خان بابا به وی پښتون ډېر جذباتي قوم دی. مثال به یې ورکوی، بیا مثال یې د سوډا واټر د بوتل وی چې خوله یې کوي یو برق ناري کي. موږ هم چې اتلسم ترمیم قوم ولوست او نوم پې د پښتونخوا راغی، بس باقي اتلسم ترمیم باندې موږ سترګې ورپټې کړې. موږ وی بیړي دې خدای نه دی، باقي چرګې هغې سره امکان نشته، موږ ته خپل نوم میلاو. ما چې درته ووایي اوس که ستاسو اجازه دي دا خبره به زه دې ته وکړم، په اردو کې به یې وکړم. ساتھیوں، میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پختون بڑے جذباتی قوم. وہ باچا خان اللہ جنت نصیب کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ پختونوں کی مثال سوڈا واٹر کی بوتل کی ہوتی ہے، کھولو تو ایک دم ڈھک کر کے باہر آتی ہے. جیسی 18ویں ترمیم آئی اور ہم نے اس میں نام دیکھا پختونخوا کا، تو ہم باقی 18ویں ترمیم ہم نے کہا بھاڑ میں جائے، باقی 18ویں ترمیم ہمیں اپنا نام مل جائے. حالانکہ اگر آپ 18ویں ترمیم کو تفصیلاً پڑھیں، اور آپ چونکہ پریس والے ہیں تو آپ میں سے اکثریت نے پڑھا ہوگا. میں تو بلا خوف تردید یہ بیٹھا ہے، بڑا سینئر صحافی اور کافی منہ بھی ہے، بات صاف کر لیتا ہے. میں کہتا ہوں اگر 18ویں ترمیم پہ صحیح معنوں میں عمل ہوتا ہے تو خدا کی قسم دنیا کے نقشے پہ ایسا فیڈریشن دوسرا کہیں نہیں ملے گا جس طرح پاکستانی فیڈریشن. جو صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو دی گئی ہے، کوئی دنیا میں اٹھ کے مجھے ایک ایسا فیڈریشن بتائے جس میں اتنی صوبائی خود مختاری ہو تو جو جرم وہ کہے میں دینے کو تیار ہوں. ہاں میں مانتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کے اور خاص کر نام کے تو مخالفین بھی نکل آئے ہیں، ہزاروں اس کی مخالفت کر رہے ہیں. دنیا کی دستور کو اگر آپ دیکھیں اور دنیا کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو کیا رسول خدا ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں؟ اس
کا اپنا خاندان، اس کے اپنے رشتہ دار اس کے خلاف اٹھے۔ ہزارہ کو صوبہ بنانا بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو آئینی طریقہ ہے، آئین میں طریقہ واضح ہے، آئے اس پہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں، آئین کے مطابق فیصلہ کریں، صوبہ بنانے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آج تک یہ بات نہیں ہوئی کیونکہ لوگوں کے جذبات بہت اوپر تھے۔ آج میں ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، کسی صورت پہ یہ میں ریکویسٹ کروں گا ہر ایک سے، کسی صورت میں یہ نہ سمجھا جائے کہ ایبٹ آباد میں جو کچھ ہوا میں اس کو جائز قرار دے رہا ہوں، وہ کسی صورت میں وہ جائز نہیں ہوتا۔ لیکن ایک گلہ ہمیں بھی ہے کہ کسی نے ہم سے پوچھا نہیں کہ بابا یہ کیوں ہوا ہے۔ آج میں آن ریکارڈ کہتا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے آپ اس کی تردید کر دیں۔ جس دن ایبٹ آباد کا واقعہ آیا، اس دن پہ دوپہر کا کھانا سردار مہتاب احمد خان عباسی اور ان کے ساتھیوں کا بالکل صدیق صاحب آپ کو اجازت ہے، آپ کو جو کوٹ کر دیں اور وہ اگر انکار کرنا چاہیں تو انکار کر دیں، میں سامنے آنے کو تیار ہوں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان سب نے اس دن دوپہر کا کھانا کھانے چیف منسٹر پختونخوا کے ساتھ، جب یہ سب انتظام ہوا، مجھے چیف منسٹر پختونخوا کا ٹیلی فون آیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ کیپٹن صفدر مانسیرا سے الیکٹ نہیں ہوا، لیکن آپ کیپٹن صفدر کو بھی بلا لیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ بالکل بلا لیں، ایک تو کیپٹن صفدر مانسیرا کا ہے، دوسرا میاں صاحب کا بیٹا ہے، بلا لو۔ شام کو اطلاع آئی، پھر چیف منسٹر مجھے کہتا ہے کہ جی سردار مہتاب احمد خان عباسی نے بذات خود ٹیلی فون کیا مجھے کہ جی ہم فلانے تاریخ کو نہیں آ سکتے کیونکہ ہم نے فلانے جگہ پہ اپنا اجلاس بلا لیا، تو ہم اپنے اجلاس کر کے دوسرے دن پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ صبح خود مختاری ہو تو جو جرم وہ کیا ہے میں دینے کو تیار ہوں۔ ہاں میں مانتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کے اور خاص کر نام کے تو مخالفین بھی نکل آئے ہیں، ہزاروں اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دنیا کی دستور کو اگر آپ دیکھیں اور دنیا کی تاریخ میں اگر آپ پڑھیں تو کیا رسول خدا ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں؟ اس کا اپنا خاندان، اس کے اپنے رشتہ دار اس کے خلاف اٹھے۔ ہزارہ کو صوبہ بنانا بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو آئینی طریقہ ہے، آئین میں ایک طریقہ واضح ہے، آئین اس پہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں، آئین کے مطابق فیصلہ کریں، صوبہ بنانے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آج تک یہ بات نہیں ہوئی کیونکہ لوگوں کے جذبات بہت اوپر تھے۔ آج میں ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، کسی صورت پہ یہ میں ریکویسٹ کروں گا ہر ایک سے، کسی صورت پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایبٹ آباد میں جو کچھ ہوا میں اس کو جائز قرار دے رہا ہوں، وہ کسی صورت پہ وہ جائز نہیں ہوتا۔ لیکن ایک گلہ ہمیں بھی ہے کہ کسی نے ہم سے پوچھا نہیں کہ بابا یہ کیوں ہوا ہے۔ آج میں آن ریکارڈ کہتا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے آپ اس کی تردید کر دیں۔ جس دن ایبٹ آباد کا واقعہ آیا، اس دن پہ دوپہر کا کھانا سردار مہتاب احمد خان عباسی اور ان کے ساتھیوں کا بالکل صدیق صاحب آپ کو اجازت ہے، آپ کو جو کوٹ کر دیں اور وہ اگر انکار کرنا چاہیں تو انکار کر دیں، میں سامنے آنے کو تیار ہوں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان سب نے
اس دن دوپہر کا کھانا ہے چیف منسٹر پختونخوا کے ساتھ. جب یہ سب انتظام ہوا مجھے چیف منسٹر پختونخوا کا ٹیلی فون آیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ کیپٹن صفدر مانسیرا سے الیکٹ نہیں ہوا لیکن آپ کیپٹن صفدر کو بھی بلا لیں. تو میں نے اسے کہا کہ بالکل بلا لیں. ایک تو کیپٹن صفدر مانسیرا کا ہے, دوسرا میاں صاحب کا بیٹا ہے, بلا لو. شام کو اطلاع آئی, پھر چیف منسٹر مجھے کہتا ہے کہ جی سردار ماتا